استقبال رمضان، تو سب سے پہلے تو استقبال اور رمضان کا لغوی جو مطلب ہے وہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے۔ تو استقبال کا تو یہ اردو کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خوش آمدید، جو آتا ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو آنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ خوش آمدید۔ تو عربی کے اندر خوش آمدید کے الفاظ کون سے استعمال ہوتے ہیں؟ اہلا و سہلا، مرحبا، اور دوسرے جگہ پہ مرحبم بکم کے لفظ بھی آئے ہیں۔ مرحب کا مطلب ہوتا ہے خوشی، کہ جناب خوشی سے جس کا استقبال کیا جائے۔ تو یہ استقبال رمضان ہے۔ استقبال کا پتہ چل گیا کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خوش آمد کرنا ہے۔ تو رمضان جو ہے، اس کا نام جو ہے رمضان کیوں رکھا گیا؟ یہ رمضان رمضہ سے ہے، اور رمضہ کا مطلب کیا ہے؟ جڑنا۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ جڑنا۔ اور اس کی ایک لغوی اصطلاح یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ہے شدت کی گرمی میں رمضان آیا کرتا تھا، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت اہل عرب کے ہاں جناب اونٹ ہوا کرتے تھے، تو پاؤں جو ان کے تھے اونٹوں کے، وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے جل جاتے، اس لیے بھی اس کو رمضان کہا گیا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ شدت کی وجہ سے، یہ اس کی اصطلاح ہے لغوی۔ لیکن اصل جو اصطلاح ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس رمضان کے اندر ہر انسان کے اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ استقبال رمضان کہ ہم نے اس کو اس لیے اس کی خوشامد کرنی ہے رمضان کی، کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو اس رمضان کے اندر کیا کرتا ہے؟ بخش دیتا ہے۔ اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رمضان۔ اور یہ جناب سید الشہور ہے، سارے مہینوں کا سردار جو ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس رمضان کی جو تیاری ہے، اللہ کے پاک پیغمبر 2 مہینے پہلے ہی اس کی فکر کرتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ پاک میرے رجب میں بھی میرے شعبان میں بھی برکت ڈال دے اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ تو گویا اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو رمضان کی کیا تھی؟ فکر تھی۔ آیا اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کے استقبال کے لیے کوئی بات کی ہے یا نہیں کی؟ تو یہ نام آتا ہے سلمان فارسی، جو فارس سے چلتے ہیں تو لقب ان کو ملتا ہے، یہ وہ سلمان ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا ہے، توجہ میری طرف کیجئے گا، کہا کہ سلمان اہل منا، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ وہ سلمان ہے کہ جس سے یہ حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ قد اذلکم شہر عظیم، صحابہ اکرام کو شعبان کے مہینے میں خطبہ دیا اور کہا کہ ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے درمیان ایک مہینہ آنے والا ہے کہ جو شہر عظیم، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اور کیا ہے؟ کہ شہر مبارک، وہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور کیا ہے اس کے اندر؟ ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 راتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور یہ اس لیے بھی فضیلت رکھتا ہے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ چنا ہے، کس لیے؟ قرآن کو اتارنے کے لیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو میرے بھائیو، ہم نے اس کا استقبال کس طرح کرنا ہے؟ تو توجہ کیجئے گا، یہ کوئی شخصی مہینہ نہیں ہے کہ جس طرح ایک شخص کا استقبال کیا جاتا ہے پھولوں کے ساتھ،
نعرے بازی لگا کے، پروٹوکول دے کے، یہ اس طرح اس کا استقبال نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، بلکہ یہ وجدانی، روحانی، باطنی کیفیت کو مضبوط کرنے کا نام ہے۔ میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا، میں اس کی تشریح کرتا ہوں کہ اپنے اندر کو مضبوط کرنے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے۔ یہ رحمتوں کو سمیٹنے والا مہینہ ہے، یہ برکتوں کو سمیٹنے والا مہینہ ہے، یہ اجتماعی عبادت کا مہینہ ہے کہ عام دنوں کے اندر ہم ایک ایک فردن عبادت کرتے ہیں، لیکن رمضان یہ اجتماعی عبادت کا درس دیتا ہے، روحانیت کو صاف کرنے کا درس دیتا ہے۔ وجدان، آپ نے دیکھا ہوگا نا، وجدان اندر نو صاف کرنا ہے، اندر کو صاف کرنے کا نام کیا ہے؟ یہ رمضان ہے۔ تو کامل استقبال کس طرح ہوگا اس رمضان کا؟ کامل استقبال جناب، ہم نے شعبان میں وہ کام کیا ہی نہیں ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا ہے۔ جناب روزہ آئے گا تو ہم نے روزہ جب رکھیں گے تو تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتے ہے، کیونکہ وہ عام دنوں سے ہم وہ کیا ہوتے ہیں، کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو وہ عادی بن جاتا ہے، بڑے آسانی طریقے سے وہ رمضان کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور اگر وہ عام دنوں سے زیادہ عبادت کرتا ہے، نوافل زیادہ پڑھتا ہے، تو وہ قیام اللیل زیادہ کر سکتا ہے، یعنی تراویح بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر قرآن کی بات کی جائے تو قرآن کی اگر تلاوت کا اس کا شیڈول پہلے سے بنا ہوا ہے تو رمضان میں زیادہ کرے گا، یعنی اس کو یہ کوئی عجیب مہینہ نظر نہیں آئے گا، جیسا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا ہے کہ عام دنوں سے زیادہ کیا کیا؟ عبادت بھی کی، روزے بھی رکھے، تلاوت بھی زیادہ کی، حتیٰ کہ عام دن میں اگر وہ ایک سورت پڑھتے تو شعبان کے مہینے میں 3 سورتیں ایک ایک رکعت میں پڑھی اللہ کے پاک پیغمبر نے۔ اور پھر اگر روزے زیادہ رکھے ہیں تو میں آپ کو بتاتا جاؤں، اللہ کے پاک پیغمبر نے 27، 28 اور 29 کو پھر روزہ نہیں رکھا۔ کیوں؟ کہ کہا کہ یہ پھر کیا ہے، رمضان کی تیاری کے لیے اور مضبوط ہو جائے اور روزے کا تقاضا پورا ہو جائے، یعنی کہ بندہ مضبوط ہو جائے پھر کہ وہ روزے نہیں رکھے، اس سے پہلے روزے رکھے ہیں۔ تو جناب ہم نے اس کا استقبال کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ پہلا عمل یہ ہے کہ جناب بندے کو چاہیے کہ وہ شعبان کا چاند دیکھے۔ کیا دیکھے؟ شعبان کا چاند دیکھے۔ مجھے بتائیے، شعبان کا چاند جب بندہ دیکھتا ہے تو رمضان کے چاند کی تاریخ کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اگر کیوں کہ وہ جو رمضان اور روزے کی کیفیت اور اس کا جو تقاضا ہے اور جو تیاری ہے وہ انسان پہلے کرے، تاکہ جناب پتہ ہے فلانی تاریخ نو میرا روزہ ہے تو میں اس سے پہلا کیا کر لوں، تیاری کر لوں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعبان کے چاند کو بھی دیکھو اور رمضان کے چاند کو بھی دیکھو، اور چاند کو دیکھو تو دوسروں کو بتاؤ کہ رمضان آ گیا ہے۔ جس طرح عید کے چاند کی خوشی ہوتی ہے تو رمضان کے چاند کی بھی خوشی ہونی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، لیکن ہمیں عید کی زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جناب کہ خرید و فروخت جو ہے وہ آپ کر لیجئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھنٹہ اتنا قیمتی ہے میرے بھائیوں کہ یہ دوبارہ نہیں آتا۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ روزے کو چھوڑ دیتا ہے، ساری زندگی بزرگوں روزہ رکھتا رہے، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں جی؟ اس لیے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ تو بندہ یہ نہ ہو کہ ادھر رمضان آ گیا ادھر وہ بازار، ادھر رمضان آ گیا تو جناب وہ خرید و فروخت میں لگا ہے۔ ضروریات والی جو چیزیں ہیں وہ خرید کے پہلے ہی لے آئے۔ توجہ کیجئے گا، الا یہ کہ جناب جو چیز خراب ہو جاتی ہے وہ موقع پہ لے آئے، ٹھیک ہے، باقی چیزیں وہ لے آئے۔ میں آپ کو یہاں پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ کچھ چور بھی ہیں۔
یہ نئی بات ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، میری طرف دیکھیں، میں آپ کے لیے آیا ہوں، آپ کو بتانے کے لیے۔ رمضان کے ساتھ ساتھ کچھ چور بھی ہیں بڑے، وہ چور میں آپ کو بتا دوں وہ چور کیا ہے کہ جو ہمیں عبادت کرنے نہیں دیتے۔ پہلے نمبر پہ جناب سکرین ہے، ٹیلی ویژن ہے۔ جناب پہلا چور کیا ہے؟ بولیے ساتھ میں، کیا ہے؟ سکرین، ٹیلی ویژن۔ جناب آپ نے دیکھا ہوگا رمضان آ گیا ادھر سے میچ شروع ہو گئے، رمضان آ گیا ادھر سے ارطغرل شروع ہو گیا، رمضان آ گیا ادھر سے کوئی اور ڈرامے شروع ہو گئے۔ جناب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ گزارنا بھی تو ہے نا، ہیں تو میں سکرین نہ دیکھوں تو کیا دیکھوں؟ ہیں تو یہ چور ہے جناب جو عبادت سے آپ کو روک رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جناب لوڈو گیم ہے، یار روزہ نہیں گزرتا پیا تو پھر میں نہ چلو چار بندے بیٹھ کے چلو پھر ہی لا لی، حضور سچی باتیں ہیں نا۔ تیسرے نمبر پہ جناب یہ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یہ ٹک ٹاک ہے، یہ ہمارے کیا ہے؟ یہ چور ہے جو آپ کو عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ اور اگر میں بات کر دوں تو رمضان نشریات، جناب جو ایکٹر سارا سال ڈرامہ کرتی ہیں تو رمضان آتا ہے تو جناب وہ نشریات کر رہی ہوتی ہیں، کیوں جی ایسا ہی ہے نا۔ اور ہم ان کا جو پروگرام ہے بڑے احسن انداز کے ساتھ سنتے ہیں، تو پھر بعد میں ہم علماء کی قدر نہیں کرتے، وہ کیونکہ ہم نے ان سے وہ باتیں سنی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جناب انہیں تو یہ آکھیا سی تے تسی مولوی صاحب تسی یہ آندے ہو پہ، علماء کی قدر بھی نہیں رہتی۔ حالانکہ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ علماء یہ کہتے ہیں یہ صحیح کہتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کیا اس کا مقصد کہ ہم سیکھتے ہیں پی ٹی وی سے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ سکرین سے ہم سیکھیں۔ جناب وہ نہ پی ٹی وی کچھ سکھائے گا نہ کوئی سکرین آپ کو کچھ سکھائے گی، آپ کو سکھائیں گے علماء۔ کیوں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ منبر کا مقصد کیا ہے، وہ ایسی بات نہیں کرتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے منافی ہو۔ آگے جناب سنیے گا، پھر آپ ٹائم ٹیبل بنائیے، ٹائم ٹیبل ضروری ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کی عمر اگر 45 سال ہو گئی ہے، کیا آپ نے ایک سال میں ایک دفعہ قرآن مجید مکمل کیا؟ مجھے بتائیے کس بندے نے پچھلے سال پورا قرآن ختم کیا؟ کتنے ختم کیے ہیں؟ حالانکہ اسلاف میں سے کوئی 3 دن میں قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی 7 دن میں کر رہا ہے، کوئی 10 دن میں کر رہا ہے۔ آپ وہ قرآن کا شیڈول بنائیں کہ میں آج جناب اتنے صفحے پڑھاں گا، ظہر ٹائم اتنے صفحے پڑھاں گا، عصر ٹائم اتنے پڑھاں گا، جدوں مینوں ٹائم ملا میں اتنے صفحے پڑھاں گا تے میرا رمضان دے آخری جڑا روزہ ہوئے گا میرا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ یہ ٹائم ٹیبل بناؤ۔ میں نے اس وقت نوافل پڑھنے ہیں، وہ ٹائم ٹیبل بناؤ۔ اس وقت میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، گزارنا ہے، وہ ٹائم ٹیبل بناؤ۔ یعنی سارا جو ہے وہ آپ بنائیے، ٹائم ٹیبل بنائیے۔ ٹائم ٹیبل ضروری ہے، اس کے بغیر جناب آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ آگے سنیے گا جناب، روزوں کے مسائل سنیے۔ آپ نے روزہ رکھ دیا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ نے روزہ رکھ لیا ہے اور روزہ ٹوٹا ہوا ہے، آپ کو روزوں کے مسائل کا نہ پتا ہو۔ انہیں میں پوچھ لوا نا کسی نے روزے نے مسائل کسی نے نہیں آنے، یہ سیکھنے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کو اللہ پاک رمضان کے اندر زیادہ توفیق دیتا ہے عبادت کی، تو آپ سیکھیں بھی زیادہ، مجھ سے سیکھیں، اپنے بڑوں سے سیکھیں، بزرگ آپ کے پاس ہیں ان سے سیکھیں۔ آپ کو نہیں، آپ کال پہ پوچھ سکتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ مسائل سیکھنے کی کوشش کریں۔ اچھا جی، ایک بندہ ہے انہوں بڑا ہی تقوی ہے، بڑا تقوی ہے، انہوں 104 بخار ہو جائے تو وہ روزہ رکھے گا؟ نہیں یار میں روزہ نہیں چھڑنا، یا کوئی گال نہیں، من دسو ہاں بندہ روزہ رکھے گا کہ نہیں، تو ہی دسو جی، آپ بتائیں۔ ایک بندے کو 104 بخار ہے، وہ روزہ رکھے گا یا نہیں؟ ہاں جی، کچھ بندے کو تقوی کا بخار ہوتا ہے،
تقووں کا بخار بھی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، آسانی کا، کہ وہ یہ نہیں کہ جناب کوئی مریض ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری حالت خراب ہے تو اللہ پاک نے اس کو رخصت دی ہے، اور جب وہ صحت یاب ہوگا یہ نیت رکھے تو اس کی وہ قضا بھی کرے۔ سفر میں اب اس کو پتہ ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، اس کی قضا کرے بعد میں، خام خواہ جو ہے وہ اپنے آپ کو تقوی کا بخار نہ چڑھائے۔ یعنی مسائل کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں اور بھی مسائل ہوئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کس سے روزہ ٹوٹتا ہے، کیسے، یہ سارے جو معاملات ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ روزوں کا مسائل کا علم بھی آپ کو ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں۔ آگے جناب ذخیرہ اندوزی، رمضان آتا ہے تو جناب آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کو جناب وہ بھی بخار ہو جاتا ہے کہ جناب جیڑی کوئی شے پچھلے سال دی پئی ہے نا وہ رمضان چ ایکسپائری ڈیٹ رمضان چ، ادھر جناب سنیے گا، ادھر کیا کرتا ہے، دسترخوان لگواتا ہے، ادھر مہنگے دام پہ لوٹتا ہے۔ کیوں جی؟ ادھر مہنگے دام پہ لوٹتا ہے، ساتھ میں دسترخوان بھی لگاتا ہے، چاولاں دیا دیگاں بھی پکدیاں نے۔ یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر دوسرے ممالک کے اندر جو مسلمان بھی نہیں ہیں جب رمضان آتا ہے تو وہ لوگ اس کی جناب روزوں کی قدر کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، قیمتوں میں کمی نہیں کرتے، وہ کمی کرتے ہیں، اضافہ نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ جناب آپ دیکھیں جیڑی شے 30 روپیے ہو 60 روپیے ہو گئی ہے، جیڑی 60 ہو 120 ہو گئی ہے، حالت تو 2-3 دن نہیں گزرے۔ یہ ہمارا حال ہے، اور بیچنے والا بھی کون ہے؟ مسلمان ہے، وہ روزے بھی رکھے گا اور ساتھ میں جناب ستیمی نو دیکھ بھی دے گا۔ تو ذخیرہ اندوزی جو ہے یہ منافی ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے اجتناب کیا جائے ان کاموں کے اندر۔ تو یہ کیا ہے کہ جناب یہ استقبال رمضان ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے ان کاموں کا کیا کیا جائے، جتنا ہو سکے آپ یہ کام کو کر سکتے ہیں۔ آگے جناب یہ تو ہو گئیں معاشرے کے لحاظ سے باتیں، لیکن آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ جناب آپ نے اس کے اندر اہتمام کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر میں نے کہا تھا کیونکہ رمضان آتا ہے روزوں کے لیے تو روزوں کا اہتمام ضروری ہے۔ پہلے نمبر پہ روزہ، دوسرے نمبر پہ میں نے کہا تھا کہ نمازوں کا اہتمام، تیسرے نمبر پہ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے تو تہجد ضرور پڑھیے، نوافل کا اہتمام کیجیے، 3 اور چوتھے نمبر پہ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اگر کسی کو قرآن صحیح نہیں آتا تو قرآن سیکھے، قرآن کو سیکھے۔ میں آپ کو اگر یہ بتا دوں اللہ کا قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ مخاطب اللہ پاک کس سے ہے۔ مجھے یہ بتائے اللہ پاک آپ سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آپ اللہ پاک کی بات ہی نہیں سنتے۔ اور یہ سنیے گا کہ جناب قلب، آپ مجھے فرق بتائیں اس کا کیا ہے؟ لفظ تو میں نے دونوں پڑھے ہیں۔ ایک کا مطلب اگر کاف 2 نقطوں والا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ دل، اور اگر کاف وہ ڈنڈے والا ہے تو کیا مطلب ہے؟ کتا۔ اگر آپ کو ان کے مخرج کا ہی نہیں پتا، قرآن سیکھا ہی نہیں ہے تو معنی چینج ہو جائیں گے۔ یہ کس نے سیکھنے ہیں؟ وہ کوئی اور مخلوق آئے گی سیکھن واسطے۔ ہمارے پاس تو جناب ٹائم ہی نہیں ہے نا، صرف کیا ہے؟ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، صرف دنیا دی گل، دنیا دا مال، غفلت ہے بس دنیا میں، بس یہ آ جائے ایک نہیں دوسرا، دوسرا نہیں تیسری چیز آ جائے۔ تو میرے بھائیو اس کو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اور آگے جناب یہ ہے کہ سخاوت کیجیے، جتنا ہو سکے اللہ کے نام پہ اس رمضان المبارک کے اندر سخاوت کیجیے، اور بنا کسی دکھلاوے کے کیجیے۔ کسی کو دکھلانے کی ضرورت نہیں ہے، مخلوق کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس اللہ نے آپ کو 7 پردوں کے اندر پیدا کیا ہے وہ زیادہ جو ہے پوشیدہ ہو کے آپ کی سخاوت کو دیکھ سکتا ہے۔
اور پھر جناب اگر میں سخاوت کی بات کر دوں تو یہ جناب سیدہ خاتون ہے، اہل بیت میں سے ہے جناب، وہ بیوہ ہوتی ہے، امام ذہبی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، خاتون بیوہ ہو جاتی ہے، سہارا نہیں ملتا، 7 بیٹیاں ہیں، تو دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے، دیکھا کہ اس میں سے ایک مسلمان ہے، تو کہا کہ میری مدد کر دو، تو اس نے کہا کہ میں ہے بھی سیدہ ہوں، اہل بیت میں سے ہوں، تو وہ مسلمان کا جواب سنیے، وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں؟ اس نے کہا میں اکیلی ہوں یہاں پہ، میں کس طرح آپ کو دلیل دے سکتی ہوں؟ اس نے کہا اگر آپ دلیل نہیں دے سکتی تو پھر میں آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ جناب دوسری طرف جاتی ہیں تھوڑا دور تو جناب مجوسی ملتا ہے، مسلمان نہیں، مجوسی ملتا ہے، اس کو کہتی ہیں کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، سیدہ ہوں، میں بھوکی ہوں، میری بیٹیاں ہیں، تو جناب فوراً اس نے ان کی بیٹیوں کا اہتمام کیا، اپنے گھر کے اندر ان کو لائے اور جناب کھانا کھلایا بڑے احسن انداز کے ساتھ۔ رات کو جناب مسلمان کو خواب آتا ہے، خواب کیا ہوتا ہے کہ جناب اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا کہ جناب یہ ایک محل ہے جو زمرد سے ہیروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بڑا عمدہ محل ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے ہے، ایک مسلمان کے لیے ہے، اور یہ جو کنجی ہے یہ اس مسلمان کے لیے ہے۔ تو یہ مسلمان کہتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو کہ یہ مجھے دے دیجئے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا نہیں نہیں، تو مجھے یہ بتا پہلے نمبر پہ کہ تو مسلمان ہونے کی تیرے پاس دلیل ہے کہ نہیں؟ تو نے میری اہل بیت سے دلیل پوچھی ہے تو مجھے یہ بتا کہ تیرے پاس دلیل ہے مسلمان ہونے کی۔ تو وہی خواب جو ہے یہ جب آتا ہے تو وہ مجوسی کے گھر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ 1000 دینار 2000 دینار تم مجھ سے لے لے، لیکن وہ جو لوگ تیرے گھر میں ہیں وہ مجھے دے دے۔ کہا جو خواب تجھے آئی ہے وہ خواب مجھے آئی ہے، جو محل تو کہتا ہے نا تیرے لیے ہے، اصل میں ان کے گھر آنے سے اللہ پاک نے مجھے ایمان کی دولت نصیب کر دی ہے، اور میں نے ان کا کیا کیا، خیال کیا ہے، اور وہ جو محل ہے وہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ حضور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب آپ کسی کو سخاوت، کسی کو مال دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے جناب، یہ آپ ٹائم پہ آئے ہوتے تو ٹائم پہ فارغ ہو جاتے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بس آخری بات جناب، یہ مہینہ کیا ہے؟ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا کیا ہے؟ اتقم من النار، نجات ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جناب کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اس رمضان کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ شب برات ہو یا لیلۃ القدر ہو یا رمضان ہو، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ مشرک، والدین کا نافرمان، قطع تعلقی رکھنے والا، عادی، شراب کا عادی، سنیے شراب کا عادی، اور زانی عادی جو ہوتا ہے وہ، اور جرمن ٹیکس وصول کرنے والا، کاہن، نجومی، جادوگر، ان لوگوں کی جناب مغفرت نہیں ہوتی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، لگوٹیاں کس لو، تیاریاں شروع کر دو، اپنی یہ چیزاں لے آؤ، اور اللہ پاک کو دعا کرو کہ اللہ پاک صحیح جناب رمضان دا استقبال کرن دی سانو توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ تو زیادہ عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔